السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه۔ یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ واللہ خیر الرازقین۔ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے بندوں پر بے حد مہربان ہیں۔ چھوٹے چھوٹے احکامات دے کر کے لوگوں سے تھوڑا سا وقت لے کر کے بہت بڑے اجر و ثواب سے نوازنا، یہ اس کی صفت ہے۔ اپنے بندوں کو اس حد تک نوازنا چاہتا ہے
کہ اس کے بندے، اس کے ماننے والے اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ ایک مثال ابھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، ہم نے قربانیوں کا عمل دہرایا ہے، اللہ کے فضل سے، اس کی توفیق سے اپنے اموال خرچ کیے اور مالوں سے خرید کر کے جانور اللہ کے راستے میں قربان کیے۔ یقیناً ایک بہت بڑی عبادت ہے، قدر اس کے اندر خرچہ بھی ہے، اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے راستے میں خرچ ہو جانا یہ بہت بڑی بات ہے کہ جو مال، جو جانور، جو گوشت اللہ سبحانہ و تعالی کہیں بھی نہیں لے کے جاتے، یہ سارا کچھ ہمارے پاس رہ جاتا ہے، ہمیں تو بس اجر و ثواب ملنے والا ہے، اور اجر و ثواب کی کوئی حد نہیں ہے۔ لیکن آپ اس کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی توجہ فرمائیے کہ ایک طرف ہمارا 50,000 روپیہ، لاکھ روپیہ، 2 لاکھ، 5 لاکھ روپیہ خرچ کرنا پورے سال کے بعد اس کی توفیق سے اس کے راستے میں خرچ ہو گیا، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذرا اندازہ لگائیے کہ وہ کس قدر مہربان ہے۔ ہر ایک ہفتے کے بعد، 7 دنوں کے بعد وہ مہربان ایسا دن ہمیں مہیا فرماتا ہے کہ جس ایک دن کی برکات بالکل اسی انداز کی ہے جس انداز سے آپ نے بڑی عید کا دن منایا ہے، جس طریقے سے آپ نے اپنا مال، اپنا ذوق، اپنی محبت کا مظاہرہ کیا اور اللہ پاک سے اجر و ثواب کے حقدار ٹھہرے۔ اللہ پاک ہماری قربانیاں قبول فرمائیں اور جو اموال ہم نے خرچ کیے اللہ پاک اس کے اجر و ثواب سے ہمیں نوازیں۔ لیکن بھائیو، توجہ طلب بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بسا اوقات اس قدر مہربان کہ تھوڑی تھوڑی محنت کے اوپر اس قدر نوازتا ہے کہ بندے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ایک ہفتے کے بعد یہ جمعے کا دن ہمیں نصیب ہو جانا کس قدر اعزاز کی بات ہے، کتنی خوشی کی بات ہے، کس قدر اللہ پاک کی عنایت ہے کہ ہم اس کے اوپر جس قدر اس کا شکر ادا کریں کم ہے۔ لیکن اب یہ بات میں کس کو سناؤں؟ شاید اللہ کی توفیق سے جو شکر گزاری کرنے والے لوگ ہیں وہ تو الحمدللہ اللہ کی توفیق سے یہاں موجود ہیں، لیکن جن سب کو اس بات کو سمجھنا چاہیے وہ تو اب بھی بھائی اپنے کاموں میں ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، آرام فرما رہے ہیں یا کچھ اور مشاغل میں ہیں۔ شاید ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام وہ ہمارے سامنے نہیں آیا، یا ہم نے سنا نہیں ہے، یا سن کے ہم پھر بس سننے کی حد تک رہ جاتے ہیں، عمل کرنا شاید ہمارا کام نہیں ہے۔ تو یہ پیغام ہم دوستوں کو، احباب کو ایک دوسرے کو پہنچانا چاہیے، ایک دوسرے کو بتانا چاہیے۔ سب سے پہلے قرآن مجید کی آیات کے اندر اس جمعے کے دن کے اندر ہماری حاضری کا ہونا کس قدر ضروری ہے، کتنا اہمیت کا حامل ہے، کس انداز کا یہ فریضہ ہے، آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے اندازہ لگائیے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اے ایمان والو، جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے ندا سنائی دے، اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف فوری طور پہ کوشش کر کے دوڑتے ہوئے آ جاؤ۔ کسی اور کام کے ذمن میں تمہاری کوشش بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ اذان کے بعد آپ کی کوشش صرف جمعہ کے لیے حاضری، یہی عمل ہونا چاہیے۔ وذروا البیع، اور اس کے ساتھ دوسرے پہلو کا بھی ذکر فرمایا کاروبار، مشاغل، کوئی اور سلسلہ سب کو ترک کر دو، اللہ کے ذکر کے لیے آ جاؤ اور
کاروبار وغیرہ، یہ جتنے بھی مشاغل ہیں یہ سب ہماری بے کے اندر آتا ہے. تجارتی سلسلے ہے یا ہمارے کوئی اور لوازمات ہیں، یعنی ہم نے اپنے پیٹ کے سلسلے میں جو کچھ سسٹم چلا رکھا ہے، فرمایا فوری طور پہ اس کو بند کر دو. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، تمہیں اس بات کا پتہ ہو تو پھر یہی تمہارے حق میں بہتر ہے. یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالی. یعنی جمعے کے لیے حاضری اور کاروبار کو چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اب ہم کیا کرتے ہیں؟ جمعے کے لیے حاضری نہیں ہے، کاروبار کے اندر، دکانداری کے اندر، کہیں اور گھر کے شغل کے اندر، باہر کہیں سیر و سیاحت کے اندر مشغول ہیں، اللہ کے ذکر کی پرواہ نہیں ہے. تو ہم کس انداز کے ایماندار ہیں؟ یہ خطاب براہ راست ایمان والوں سے ہے. یا ایھا الذین آمنوا، جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب اللہ سبحانہ و تعالی اس القاب کے ساتھ، اس خطاب کے ساتھ تمہیں نوازیں، یا ایھا الذین آمنوا کا لقب دے کر کے تمہیں پکاریں، تو پھر خوش ہو جاؤ، انتہائی توجہ فرما لو کہ یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. یہ کوئی بڑا اہم ترین سلسلہ ہے جس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں پابند فرمانا چاہتے ہیں، یا کوئی تمہارے حق میں بڑا خطرناک سلسلہ ہے جس سے اللہ پاک تمہیں خبردار کرنا چاہتے ہیں اور بچانا چاہتے ہیں. آپ پورے قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، با ترجمہ پڑھیے، یہ حقائق آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں بھی یا ایھا الذین آمنوا کا لقب دے کر کے اللہ پاک نے نوازا ہے، وہاں ایمان والوں کے لیے بڑا خاص الخاص فائدے کا کام ہوتا ہے. اب یہ کتنا بڑا فائدہ ہے شاید ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہو پاتا. ہم یہ ساری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں سنتے بھی رہتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے منادی ہو جائے، اذان تمہارے کانوں میں پہنچ جائے، تو بس تمہارا ایک ہی کام ہے، اللہ کے ذکر کی طرف فوری طور پہ آ جانا اور باقی سارے مشاغل کو چھوڑ دینا. یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ فرما رہے ہیں. لہذا یہ کس حد تک بہتر ہے، کتنا مفید ہے، ہمیں کس انداز کا عمل اس کے اوپر کرنا چاہیے. تو آئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رہنمائی لیتے ہیں. آپ اس کے بارے میں کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات لما بینہن اذا اجتنبت الکبائر. فرمایا یہ چھوٹے چھوٹے کام نہیں ہیں، یہ 5 نمازیں آپ کی، یہ جمعے کا خطبہ سننا اور اس فرض کی ادائیگی کرنا اور اگلے جمعے دوبارہ حاضری دینا، فرمایا اسی انداز سے یہ آپ کا ماہ رمضان کا روزہ رکھنا، پورے سال کے بعد اس کو دہرانا، فرمایا یہ اتنے اہم ترین اعمال ہیں کہ ان کے ساتھ، ان اعمال کے ذریعے سے درمیان میں ہونے والے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں. یہ ان اعمال کی برکات ہیں. یہ نماز، اس کو معمولی نہ جانیے، بڑا قیمتی عمل ہے. یہ جمعہ اور یہ خطبہ جمعہ، یہ دونوں اہم ترین، یہ ایک فریضہ اور ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ پاک اس کے ذریعے سے گناہ معاف کرتے ہیں. اسی طرح رمضان شریف، آپ خوب اس بات کو جانتے ہیں کہ رمضان شریف کی کیا برکات ہیں. تو اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس جمعے کے لیے، خطبہ جمعہ کے لیے، جمعے کی حاضری کے لیے جلدی کرنا اور ان ٹائم مسجد کے اندر آ جانا وہ کتنا اہم ترین عمل ہے. فرمایا جو بندہ جلدی غسل کرے، جمعے کی تیاری کرے اور خطبہ شروع ہونے سے پہلے پہلے وہ مسجد کا رخ کرے، تو ایک ایسی گھڑی ہے کہ اگر اس گھڑی کے اندر کوئی حاضر ہو جاتا ہے تو اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب ملے گا. جی ہاں، اونٹ کی قربانی آسان سا کام نہیں ہے، کتنا قیمتی جانور ہے. اور اس کے بعد دوسری گھڑی ہے کہ جیسے اس نے گائے کی قربانی پیش کی ہے. تیسری گھڑی ہے جیسے اس نے
ایک بکرا مینڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے. چوتھی گھڑی ہے کہ یوں سمجھیے کہ جیسے اس نے ایک مرغا اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے. پانچویں اور آخری گھڑی ہے اور خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہے. گویا اس نے ایک انڈا اللہ کے راستے میں قربان کیا ہے یا پیش کیا ہے, صدقہ کیا ہے. لیکن یہ ساری گھڑیاں یہ خطبہ شروع ہونے کے بعد نہیں ہے, یہ ساری گھڑیاں خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہیں. لہٰذا وہ پہلی گھڑی کب ہے اس کا نہیں بتایا گیا. بتا دیا جاتا پھر تو شاید ہم کوشش کر لیتے. اب ہمیں 10 15 20 منٹ پہلے بھی آنا مشکل لگتا ہے. ہم تو خطبہ شروع ہو جائے اس کے بعد آنا شاید ہمیں مشکل لگتا ہے, پہلے آنا تو دور کی بات ہے. اب اصل اس بات کو نوٹ کیجئے کہ پورا سال گزرنے کے بعد یہ جو قربانی کی سنت ہمیں یاد دلائی گئی اور ہم نے پیسے خرچ کر کے جانور خریدا حسب استطاعت 40-50 ہزار روپے کا, یا ہم نے ایک ویڑے کے اندر ایک گائے کے اندر حصہ ڈال لیا, یہ کام ہم نے کیا ہے. تو ایک طرف پورے سال کے بعد یہ ہمارا خرچہ اور یہ ہماری قربانی, اور دوسری طرف اللہ کے رسول کے فرمان پر اعتماد کیجئے. آپ فرما رہے ہیں پہلی گھڑی کے اندر جو آتا ہے اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب ملتا ہے. گویا کہ اس نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹ پیش کیا ہے. اب دیکھیں کہ پورا اونٹ جو شاید ہم نے پوری زندگی کے اندر اللہ کے راستے میں لے کر کے ذبح نہیں کیا. ویڑے تو چلو ماشاءاللہ بہت سارے احباب وہ ذبح کر لیتے ہیں, لیکن یہ کیا ہے پورے سال کے بعد نہیں, ایک مہینے کے اندر 4-5 دفعہ موقع مل رہا ہے. ہر جمعے کے دن یہ موقع اللہ پاک نے فراہم کر دیا ہے. اب وہ گھڑی کتنا ٹائم ہے. اب دیکھیں بھائی, اگر ہم 9-10 بجے بھی بالفرض ہمیں یقین ہو کہ ہمیں ایک ویڑا ملنے والا ہے, لیکن کیا کریں جی, آپ یہاں ویڑے ملنے والے ہیں, ہم تحفتاً لوگوں کو پیش کریں گے, لیکن بھائی جو سب سے پہلے آئے گا دن نکلنے کے بعد اور یہاں حاضری دے گا, ہم ترتیب لگائیں گے کہ ہم نے 10 ویڑے دینے ہیں, لہذا پہلے 10 لوگوں کو ہم تقسیم کریں گے. تو میرے خیال میں رش لگ جائے گا. یہاں تو وہ فنڈز ملتے ہیں نا 5-10 ہزار 15 ہزار روپے کے لیے, جناب وہ لوگ بس صبح شاید دن نہیں نکلتا اور وہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ٹائم لینا ہو اپنی صحت چیک کروانے کے لیے, پتہ ہے کہ وہاں لمبی لائن لگے گی, ہم وہاں پہنچے ہوتے ہیں. لیکن شاید ہمارا یقین کس انداز کا ہو گیا. اب ایک طرف ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اونٹ کی قربانی کا ثواب ہے, گائے کی قربانی کا ثواب ہے, ایک مینڈے کی قربانی کا ثواب ہے, لیکن دیکھ لیں ہماری صورتحال کیا ہے. اگر اس بات پہ ہمارا یقین ہے کہ ہم اللہ کے راستے میں ایک جانور کو خرید کر کے ذبح کرنے والے ہیں اور اس کا ثواب ہمیں ملنا ہے, تو کیا یہ یقین کی بات نہیں ہے جو اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں. ہم بڑے پکے سچے مومن ہیں, لہذا اس بات کا اندازہ آپ نے لگانا ہے اور اس کا موازنہ کرنا ہے کہ سال کے بعد ہونے والا کام وہ ماہ رمضان کی طرح شاید ہم ایک وہ سیزنل مسلمان مومن بن چکے ہیں کہ اس بات پہ ہمیں یقین ہوتا ہے, لیکن اس کے مد مقابل جب کوئی دوسرا حکم ہمیں سمجھایا جاتا ہے تو وہ سمجھ نہیں آتی. اس لیے ہمیں اپنے اس دن کو بھی سمجھنا ہے کہ یہ کتنا قیمتی دن ہے. صحابہ کرام اس کو عید کا دن قرار دیتے تھے, اور جسے ہم چھوٹی عید کہہ سکتے ہیں, یقیناً یہ عید کا خوشی کا دن ہے. اللہ کے رسول نے جب آپ کو یہ آیت دی گئی, الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا, تو یہود کو پتہ چلا, وہ کہتے اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی تو ہم اس کو عید کا دن بنا لیتے. تو جناب عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں یقیناً یہ ہمارے لیے بھی عید کا دن ہے, کیونکہ وہ عرفہ کا دن تھا اور جمعے کا دن تھا, ہمارے لیے تو دوہری عید تھی. لہٰذا یہ تہوار, یہ عیدیں اپنی جگہ پہ, لیکن ان کے ساتھ ساتھ اللہ پاک کے عنایات جو خصوصی اس کا فضل و کرم ہے, سمجھنے کی کمی ہے. یہ دیکھو ہر ہفتے 7 دنوں کے بعد جمعے کا دن ہمارے لیے عید کا دن ہے, اور وہاں تو ایک چھوٹی عید ہے ایک بڑی عید ہے, یہ دونوں عیدیں اکٹھی ہو چکی ہیں.
عید کا دن بھی ہے اور یوں سمجھیے قربانی کا دن بھی ہے. بس ہم لینے والے بنے, جس قدر کوشش کریں گے اسی انداز سے ہم پا لیں گے. پھر آگے سنیے, ہم نے تو ایک روٹین بنائی ہوئی ہے, اپنی روٹین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں. لیکن آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا یہ ساری گھڑیاں, پانچوں گھڑیاں خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ہیں. جب امام نکل آتا ہے, ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے, تب فرشتے وہ جو آئے ہوتے ہیں رجسٹر لے کر کے مسجد کے دروازے کے اوپر کھڑے ہو کر کے لوگوں کا نام لکھتے ہیں جن کو انعام سے نوازنا ہوتا ہے, اللہ پاک کی عنایت جن پہ ہونا ہوتی ہے. پھر وہ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, رجسٹر کو بند کر دیتے ہیں اور آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں. یستمعون الذکر, اس ذکر کو وہ سنتے ہیں. کتنی اعزاز کی بات ہے. ہم جیسے طالب علم لوگ یہاں اللہ رسول کی بات کرنے والے یہ خطبے کی ادائیگی کے لیے حاضر ہیں, لیکن کس قدر اللہ پاک نے ہمیں نوازا ہوا ہے کہ ہم مومن مسلمان, ہم مسجدوں کے اندر موجود, لیکن ہمارے ساتھ یہ نیک اللہ کے بندے اور اللہ کی فرما بردار مخلوق فرشتے, ان کی بھی حاضری ہوتی ہے نمازوں کے اندر. وہ آپ کے باڈی گارڈ بن کے, آپ کے محافظ بن کے آپ کے ساتھ تشریف فرما ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ یہ بات بھی نوٹ کیجئے کہ جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے, امام نکل آتا ہے, ممبر پہ بیٹھ جاتا ہے, تب وہ فرشتے رجسٹر کو بند کر کے وہ آ جاتے ہیں. اب وہ نام لکھنے والا سلسلہ بند ہو جاتا ہے. لیکن ہماری روٹین تو یہی ہے. یہ بھلا کیسے ممکن ہے کہ اذان شروع ہونے سے پہلے پہلے امام کے منبر پر آ جانے سے پہلے پہلے ہم لوگ یہاں پہنچیں؟ لیکن یہ سارا ثواب اگر ادھر ہمیں یقین ہے کہ سال کے بعد قربانی کر رہے ہیں, یقیناً اللہ پاک ہمیں اجر و ثواب سے نوازیں گے. ہمارا 30-50 ہزار روپیہ, لاکھ روپیہ, 2 لاکھ, یہ ہمارا انشاءاللہ رائے گا نہیں جائے گا. اللہ پاک نے جو وعدے کیے ہیں وہ یقیناً ہمیں ملنے والے ہیں. تو بھائی یہ بھی تو اللہ کے وعدے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے کچھ ارشاد نہیں فرماتے, جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے وہی بتایا جاتا ہے. لہٰذا اس کی قدر و قیمت بھی جانی ہے, اس کو نوٹ کیجئے. اور پھر آپ نے جو ہدایات اس خطبہ جمعہ کے حوالے سے دی ہیں, آپ کے جو فرامین ہیں ان کو مزید ذہن میں لائیے. آپ فرماتے ہیں جو جمعے والے دن غسل کرے, پھر جمعہ کے لیے حاضری ہو جائے, فصلی ما قدر لہ, پھر وہ جو اس کے مقدر میں ہو نماز پڑھے آ کے. یہ کب کی بات ہے؟ یہ خطبہ شروع ہو گیا اس کے بعد کی باتیں نہیں ہیں ساری. فرمایا جو غسل کرے, دوسرے مقام پہ آتا ہے جو غسل جنابت کرے, اور پھر ایک مقام پہ آتا ہے کہ ہر نوجوان کے اوپر جمعے والے دن غسل کرنا واجب ہے. مطلب کیا ہے کہ آگے پیچھے آپ نہائیں, اپنی مرضی سے روزانہ نہائیں, آپ کے اوپر پابندی قید نہیں ہے, لیکن جمعے والے دن غسل کرنا ضروری ہے. اور یہ جو مسنون غسل ہے اس کے بارے ذہن میں رکھیے کہ باقاعدہ ایک نوجوان بندہ یا شادی شدہ بندہ جیسے وہ وضو کرتا ہے اس انداز کا وضو ہونا چاہیے. پورا وضو کر کے پھر وہ غسل کرے, جس کو ہم غسل جنابت بھی کہتے ہیں. تو لہٰذا یہ مسنون غسل کر کے وہ مسجد کے اندر آنے کی تیاری کرے, نہا دھو کے اپنے کپڑے اچھے پہنے, صاف ستھرے کپڑے پہنے, دھلے ہوئے کپڑے پہنے, پرانے بوسیدہ کپڑے, سمیل جن سے آ رہی ہو کل پرسوں کے پہنے ہوئے کپڑے وہ نہیں. نیا سوٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے, لیکن کم از کم دھلے ہوئے کپڑے پہنے اور خود نہائے, خوشبو لگائے, اور پھر مسجد میں آ جائے, اور جو اس کے مقدر میں نصیب میں ہو وہ نماز پڑھے. کیونکہ واحد جمعے والے دن آپ کے لیے زوال کی پابندی بھی نہیں ہے, نماز کی پابندی بھی نہیں ہے. یہاں لوگ پوچھتے ہیں جی کتنے نوافل کتنی سنتے ہیں, تو آپ آ جائیں مسجد میں تشریف لائیں, خطبہ جمعہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جتنا آپ کے مقدر میں ہے, جتنا آپ کے نصیب میں ہے, آپ نماز پڑھتے جائیں. کتنی رکھتے پڑھیں, 2 کر کے جتنی مرضی پڑھ لیں, 2 پڑھیں, 4 پڑھیں, 6 پڑھیں, 8 پڑھیں, 10 پڑھیں, جتنا آپ کا ذوق ہے پڑھ لیں, کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب امام صاحب آ جائیں گے اس کے بعد آپ نے نماز نہیں پڑھنی, خطبہ سننا ہے. حتیٰ کہ بعد میں آنے والے لوگوں کے لیے پابندی ہے
کہ وہ جب آئیں گے بغیر نماز پڑھنے کے بھی نہیں بیٹھیں گے، لیکن نماز صرف 2 رکعت پڑھیں گے، اور 2 رکعت بھی بالکل ہلکی سی پڑھیں گے، لمبی نماز نہیں پڑھیں گے، کیونکہ خطبہ جمعہ کی ایک اہمیت ہے، یہ ایک فرضیت ہے، یہ ایک سلسلہ ہے۔ لیکن ہم لوگ شاید اس بات کو توجہ سے نہیں سنتے، یہ سمجھتے۔ پھر آپ فرماتے ہیں ثم انصتا، پھر اس نے خاموشی اختیار کی، غسل جنابت کیا، پھر وہ جمعے کے لیے حاضر ہو گیا، اور جو اس کے مقدر میں تھی اس نے نماز پڑھی۔ ثم انصتا، پھر خاموشی سے اس نے خطبہ سنا، حتی یفرغ الامام من خطبته، حتیٰ کہ امام اپنے خطبے سے فارغ ہو گیا۔ ثم یسلم، پھر اس نے امام کے ساتھ نماز پڑھی۔ غفر له ما بینه وبین الجمعۃ الاخرى، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس جمعہ سے لے کے اگلے جمعے تک 7 دن، وفضل 3 ایام، اور 3 دن مزید 10 دنوں کے گناہ اللہ پاک نے اس کے معاف کر دیے۔ یہ فضیلت ہے خطبہ جمعہ کی۔ صرف 1 گھنٹہ، آدھ گھنٹہ یا زیادہ وقت دیں گے آپ تو پھر اس کے ساتھ باقی ساری چیزیں بھی، کیونکہ خطبہ شروع سے پہلے جس قدر آپ زیادہ وقت دیں گے اسی قدر آپ زیادہ سے زیادہ ثواب کے حقدار ٹھہریں گے۔ اسی طریقے سے یہ خطبہ جمعہ کے لیے حاضری اور توجہ اس انداز کی کہ کوئی اور سلسلہ نہیں، یہ بڑا ضروری عمل ہے۔ ہم لوگ تو سمجھتے ہیں کہ شاید خطبہ کے لیے حاضر ہو گئے ہیں، مسجد کے اندر بیٹھے ہیں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، حالانکہ یہ بات ضروری ہے کہ اگر کوئی یہاں آ کر کے بیٹھ کر کے ایک دوسرے کے ساتھ سلام دعا کرتا ہے یا کسی اور مشغلے میں شریک ہو جاتا ہے تو اس کے اجر و ثواب ضائع ہونے کا خطرہ ہے، کیونکہ روایات بہت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس حوالے سے، جیسا کہ آپ ایک ارشاد میں فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو طہارت حاصل کرتا ہے اور پھر خوشبو وغیرہ لگاتا ہے یا تیل کا استعمال کرتا ہے اور پھر کیا کرتا ہے ثم یروح الی المسجد، پھر مسجد کی طرف چلتا ہے، ولا یفرق بین اثنین، پھر 2 کے درمیان فرق نہیں ڈالتا، یعنی بعد میں آیا ہے تو پھر بحث جہاں جگہ ملتی ہے اسی حساب سے بیٹھتا چلا جائے۔ ثم یصلی ما کتب لہ، پھر جو اس کے مقدر میں اللہ پاک نے لکھ دیا وہ نماز پڑھتا ہے۔ ثم ینصت الی الامام، پھر وہ امام کے لیے خاموشی اختیار کرتا ہے اذا تکلم، جب وہ کلام کر رہا ہوتا ہے، امام جب بات کر رہا ہوتا ہے تو خاموشی اختیار کرتا ہے۔ الا غفر له من الجمعۃ الى الجمعۃ الاخرى ما لم یغش الکبائر، کہ پھر جب وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا تو پورے 1 ہفتے کے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس ضمن میں موجود ہے کہ خطبہ میں کوئی بات کرنا یا کوئی کام کرنا یہ کس حد تک ہمیں اجازت ہے۔ تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا من مس الحصا فقد لغا، اس وقت سادہ دور تھا نا، کنکر وغیرہ پڑے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ اگر کسی نے کنکر بھی پکڑ لیے نا مسجد کے اندر سے، ان کو چھوا، ان کے شغل میں لگ گیا، تو فرمایا فقد لغا، اس نے لغو کام کیا ہے، فضول بےہودہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے۔ ومن لغا فلا جمعۃ لہ، اور جس نے کوئی لغو حرکت کی، فضول کام کیا، اس کا جمعہ ہی نہیں ہے۔ اب یہ کنکر کو اس نے چھیڑا ہے، کوئی بڑا ناجائز کام نہیں کیا، تو ہم لوگ تو بڑی حرکات و سکنات کر رہے ہوتے ہیں، کوئی بھائی اپنے کپڑے سیدھے کر رہا ہے، کوئی دوسرے کے ساتھ سلام لے رہا ہے، کوئی کہیں موبائل پہ کال آ گئی ہے تو یہ ہماری ایسی مجبوری بن گئی ہے کہ آدھ گھنٹہ کے لیے بھی ہمیں اس سے جان چھڑانا شاید مشکل ہو گیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں نماز کے لمحات کے اندر بھی وہ اس کے اوپر ہی توجہ کرنا پڑے کہ کس کی کال آ رہی ہے اور یہ کتنی ضروری ہے، اور میرا بس چلے تو میں نماز کے اندر ہی اس کو جواب دے دوں۔ بھائی یہ حالات تو بس حسب وقت بنتے رہتے ہیں، لیکن انسان اپنی قدر و قیمت کو جانے کہ میرا فائدہ کس میں ہے۔ اگر ہم یہاں اللہ پاک سے فائدہ لینے کے لیے آئے ہیں تو پھر ہمیں کوئی دوسرا کام نہیں کرنا چاہیے، لہذا یہ کوئی چھوٹی سی بات نہیں ہے۔ اور پھر یہاں تک سنیے آپ کیا فرماتے ہیں، اذا قلت لصاحبک یوم الجمعہ، جب آپ نے اپنے ساتھی سے جمعہ والے دن یہ کہا، سلام دعا نہیں، حال چال نہیں،
کوئی وہ ایسی ویسی حرکت کر رہا ہے اس سے روکنا نہیں، بس آپ نے اس کو یہ کہا انصت، بھائی خاموش ہو جا. کیا یہ بری بات کہہ رہے ہیں؟ وہ بول رہے ہیں کسی سے بات کر رہے تو آپ نے یہ کہا انصت والامام یخطب، امام خطبہ دے رہا ہے فقد لغوت، تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں تو نے لغو بات کی ہے. حالانکہ کوئی لغو بات نہیں ہے. کسی کو کہنا کہ بھائی چپ کر جاؤ، اور ایسے حالات میں جب جمعے کا خطبہ ہو رہا ہے تو کیا یہ ناجائز بات ہے؟ بالکل جائز بات ہے. لیکن نہیں، اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہیں، صحیح مسلم کے اندر بھی یہ روایت آ رہی ہے کہ آپ نے یہ لغو بات کی ہے. اب ہم خود ہی اندازہ لگائیں کہ ایک اتنا اہم ترین فریضہ یہ کس قدر حیثیت والا ہے، کس قدر اس کے فوائد ہیں، کس قدر اس کے اوپر جو ہے نا ہمیں ہدایات دی جا رہی ہیں، ہمیں پابند کیا جا رہا ہے کہ ہم سے کوئی لغزش نہ ہو جائے، کوئی ہم سے غلطی نہ ہو جائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا ثواب ضائع ہو جائے. اس کا مطلب ہے انتہائی اہم ترین کام ہے، لہذا اس اہم ترین کام کو اہم سمجھنا چاہیے، اس کو حیثیت اسی انداز کی دینا چاہیے جس طرح سے اس کا حق بنتا ہے. کہ آپ دیکھ لیں شروع وقت سے لے کر کے مسجد کے لیے حاضر ہونا، اس کے اجر و ثواب کا حقدار ٹھہرنا، جس قدر جتنی زیادہ کوشش کریں گے اسی قدر اس کا ثواب ملے گا. اور ایک اشارہ میں نے آپ کے پاس یہی کیا ہے، آپ کو یہی بات سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ سال کے بعد ہم نے ہمت کر کے قربانی کی ہے. اللہ پاک ہماری قربانیاں قبول فرمائیں. لیکن اگر ہمیں ہر ہفتے یہ قربانی اور اس کا اجر و ثواب مل جائے تھوڑا سا وقت اللہ کی راہ میں قربان کرنے سے، تو یہ مہنگا سودا تو نہیں ہے، بالکل سستا ترین سودا ہے. 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اللہ کے راستے میں قربان کر کے اگر اللہ سے اتنا زیادہ اجر و ثواب مل جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ زندگی، یہ وقت سب اس کی عطا ہے، اسے اس کی فرما برداری کے اندر لگانا چاہیے. اور جس قدر ہم اس کی فرما برداری میں اس وقت کو لگائیں گے انشاءاللہ بہت زیادہ اجر و ثواب پائیں گے. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.